السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 8ویں کبیرہ گناہ اخلاقیات میں ہے المن، احسان جتلانے والا۔ احسان جتلانا مطلب کہ بھائی آپ نے کسی سے کچھ دیا، کبھی کچھ پیسے دیے، آپ کسی کو 100 روپے دیے، 10 روپے دیے، یا کبھی ان کے وقت پہ آپ کچھ کام آ گئے اور موقع پڑنے پہ آپ جتلا رہے ہیں، آپ کو وقت پہ وہ دیا تھا، کیسے حالات تھے آپ کے؟ نعوذ باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے، اخلاقیات کے باب میں کبیرہ گناہوں میں سے بات آتی ہے، لہذا کسی پر احسان جتانا کبائر میں سے 8واں گناہ اخلاقیات میں۔ 7واں گناہ کیا تھا؟ فحش گوئی، ہر قسم کی جو سو بے حیا بات کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہذا جو سو کوئی بھی قسم کے جوکس کریک کرنا، کسی کو کچھ بولنا، اسے معمولی سمجھنا غلط بات ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ احسان جتلانا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر کے وہ جتانا سامنے والے کو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ احسان جتلانا اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو احسان جتائے، کسی کی کچھ مدد کیے 10 روپے دے کر وقتیہ طور پہ، اس کا آپ کو اجر ملا یقیناً اللہ کی طرف سے، لیکن آپ جتلا دیں گے، سامنے والے کے دل کو تکلیف دیں گے آپ، تو پھر وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے، آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کا اجر و ثواب احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یعنی اجر جو ملتا ہے کسی بھی چیز پر، کسی بھی نیکی پر، اجر یقیناً اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن وہ اجر کو انسان ضائع کر لیتا ہے جب وہ کسی کو جتلا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے کی وجہ سے 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ ایک منافق، یعنی وہ شخص جو کوئی چیز نہیں دیتا، پہلا منان، المن یعنی وہ شخص جو کوئی چیز نہیں دیتا مگر احسان جتلاتا ہے، دوسرا اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، اور تیسرا اپنا آزار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ سبحان اللہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے تہبند کو، پینٹ کو یا توپ جو بھی ہے، اگر وہ ٹخنے کے اوپر جائے، ٹخنے کے نیچے جائے گا مرد آدمی کا، تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی طرف غصے کی وجہ سے کلام تک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو کبیرہ گناہ ہے احسان جتلانا، کبیرہ گناہ ہے ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنا، سبحان اللہ، اور کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچنا۔ یہ اخلاقیات میں احسان جتلانے والے گناہ کو لایا گیا ہے۔